بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جو لوگ گھریلو پریشانی، کاروبار کی پریشانی، اولاد کے مسائل، اولاد نہ ہونے کے مسائل، ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور گناہ کی دلدل میں مبتلا ہیں، اور جن کا نماز اور قرآن پڑھنے اور عبادت کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا، اور ہر وقت دل پر پریشانی اور ناکامی کا بوجھ رہتا ہے، اور ہر طرف نا امیدی ہی نا امیدی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ کسی کام میں دل بھی نہیں لگتا، اور وہ ہر وقت عجیب کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ اذانیں سنتے تو ضرور ہیں لیکن نماز کے لیے جاتے نہیں، اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ یہ جا کر اللہ کے حضور سر سجدہ کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جس سے اللہ ناراض ہو ہم سے؟ کبھی وقت نکال کر خود کی زندگی اور معاملات کو سوچا بھی ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا خدا ہی ہم سے ناراض تو نہیں، جس وجہ سے ہمیں تئے در تئے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے؟ خدارا ایسی چیزوں کو ہر وقت جادو اور جنات کا نام نہ دے، اور اپنا توقع اور یقین کو پختہ رکھیں، اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی پریشانی سامنے رکھیں۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے رجوع کرے اور اللہ کو پکارے، اور اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولے کہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسی خامی تو نہیں جو اس کے رب کو پسند نہ ہو، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اور جو اس کی نافرمانیاں کرتا ہے اور جب وہ انسانوں سے ناراض ہوتا ہے کو مزید پریشانی اور کشمکش میں پھنساتا ہی چلا جاتا ہے، تاکہ انسان کو احساس ہو کہ وہی قادر اور مطلق ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے کہ آپ کو چاروں طرف کوئی مسئلے کا حل نظر نہ آ رہا ہو اور ہر طرف پریشانی ہو، تو آپ کو ایک دفعہ خود کو ٹھنڈورنا ضرور چاہیے کہ کیا آپ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں جس کو کرنے سے وقت بھی بہت کم لگتا ہے اور اس کا آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور یہ مجرب المجرب ہے، اور اس کا قرآن اور حدیث میں حکم بھی ہے، مطلب کہ اس وظیفے کے کرنے کا آپ کو دوہرا فائدہ ہوگا۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی کرے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے استغفر اللہ اتنا پڑھیں کہ جب تک دل کو سکون نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں استغفار کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، نہ صرف ان کی زندگیاں سنورتی ہیں بلکہ ان کی نسل در نسل بھی سنور جاتی ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو استغفار کرنے کا عادی بنا لیں، تاکہ آپ ان پریشانیوں اور جھنجھٹوں سے خود کو بچا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو راضی بھی کر سکیں اور اس کی رضا میں شامل ہو جائیں۔ اس تسبیح کو کامل اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ ہماری نادانیوں کو ضرور معاف کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں تو وہ بھی سچے دل سے، اندر سے محسوس ہو کہ واقعی ہم توبہ کر رہے ہیں۔
اور ہمیں خود کو پتا چلے کہ ہم سچ میں اندر سے شرمندہ ہیں۔ یقین مانیے ایسی کی ہوئی توبہ کبھی رائگاں نہیں جائے گی، اس کا اجر اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں لمحہ بر لمحہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے، اس میں انسان کی کوئی بھلائی نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔